ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چاہا ہے بس وہی ہو، جو ہم مانگ رہے ہیں بس وہی ملے۔ ہمیں لگتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں غلط ہی کیا ہے جو نہیں مل سکتا، ہمیں لگتا ہے بس وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، پتہ ہے ہم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سب کچھ آپ کے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، لیکن اب پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے اللہ پر اور زیادہ یقین رکھنا ہے۔ یہی پوائنٹ ہوتا ہے جب شیطان آپ کو بہکاتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پر اندھا بھروسہ کر لینا ہے کہ شیطان کے وسوسے آپ پر اثر ہی نہ کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے تو نگیٹو سوچیں جو ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا ہے کہ اب کیا ہوگا، جو چاہا ہے وہ واقعی نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ نہیں، اب اللہ پر یقین پختہ کرنے کا وقت ہے کہ جو چاہا ہے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا، کیونکہ جس سے مانگا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راستے بھلے ہی مشکل ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اور جب منزل منچاہی ملنے کی امید ہو نا، تو راستے کے کانٹے چبھتے نہیں ہیں۔ پھر دل میں ایک یقین سا ہوتا ہے کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ آپ اس کے لیے صبر کرو اور وہ آپ کو خوش نہ کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کا بندہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد رات کو سوتے ہوئے اس سے تہجد کی توفیق مانگتا ہے تو وہ رات کے آخری پہر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ اسے ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جنہیں اس پہر سننے کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی غور کرو کہ اللہ خود تمہیں سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ رہا ہے۔ پھر بتاؤ جس اللہ کو تم اتنے عزیز ہو اسی سے بدگمان ہو، جس کی محبت کا کوئی شمار نہیں، اس کے فیصلوں پر شک کرتے ہو، جس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ تم پر نچھاور کرتے نہیں تھکتا، اسے اللہ کو مناتے ہوئے تھک گئے ہو جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر بھی قبولیت کا شک لیے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے لیے خود تشریف لا رہا ہے، پھر بھی اس تک پہنچنے سے کترا رہے ہو۔ وہ تمہیں سننے کے لیے منتظر ہے اور تم اسے انتظار کروائے جا رہے ہو۔ اسے تمہاری آواز پسند ہے، تبھی تو تمہیں سننے آیا ہے۔ تو پھر بتاؤ جس کی آواز اسے پسند آ جائے وہ اسے خاموش کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے بولنے سے اسے محبت ہو وہ اسے کیسے بولنے کا موقع نہیں دے گا؟ وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے کیونکہ اس نے سب ایسے ہی چاہا تھا۔ اگر اسے تم پیارے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی تمہیں تہجد کے سجدے تک نہ لاتا۔ وہ تمہارے دل میں کبھی اس پہر اللہ کو منانے کا خیال آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم چاہ سکتے۔ اگر وہ دعاؤں کی توفیق نہ دیتا تو تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ لفظ زبان سے ادا کرتے۔ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں خود کو پکارنے کا حق بھی نہ دیتا، لیکن وہ الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے یقین کامل کا مطلب کیا ہے؟ یقین کامل کا مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اور شکوے شکایت سے باز رہنا۔
یقین کامل اور صبر ایسے خاموش ہتھیار ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے، مگر ان کا شور عرش پر اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ جب ہر در بند نظر آنے کے باوجود بھی تم بہت مان اور یقین سے دل میں دہراتے ہو یا زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے نا، وہ کافی ہے اور وہ میری سنے گا اور ہر حال میں، کیونکہ وہ سنتا ہے اور وہی سننے والا ہے، تو یہ یقین اور صبر اللہ کے روبرو تمہاری فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں کہ تیرے بندے کو تجھ پر انتہا کا یقین ہے، اللہ اب اسے نواز دے۔ اور تب اللہ تمہیں اس طرح نوازتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان حیران رہ جاتے ہیں۔ جو سچ میں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ سب ممکن کے روپ میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اب وہ تمہاری رضا میں خوش ہے اور تمہیں بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ صبر اور یقین کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ ہمیشہ بھر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے دیر سے ہی صحیح، مگر وہ نوازتا ضرور ہے، اور یہی اس کی محبت کی ادا ہے۔ اللہ سے مانگ کر بھی اگر قبولیت کا شک رکھا تو کیسا یقین رکھا؟ اللہ تمہیں وہ دعائیں کیسے دے سکتا ہے جن کے بارے میں تم خود بھی الجھے ہوئے ہو، جن کے بارے میں تمہیں خود بھی نہیں پتہ کہ وہ دعائیں تمہیں چاہیے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جس چیز کی چاہ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے تو جتن کیے جاتے ہیں، اللہ سے لاڈ کیے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو، اگر میری التجائیں رد ہو گئی تو، پھر تو بس پختہ یقین رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ اللہ سے دل سے مانگ کر کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ معجزے مایوسی کے خیالات ترک کر دینے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کن ان کے لیے فرماتا ہے جو کسی کی بھی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعاؤں پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم نصیب سے بے غرض ہو جاتے ہو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے ہو جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔
صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ الوکیل ہے، کاموں کو سنوارنے والا، تو پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری دعاؤں کو اس نے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، اور ان کے اجر میں وہ تمہیں بہت بہترین سے نوازے گا۔ جب وہ خود تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، دعا مانگنے کی رو کر خود کو منانے کی توفیق دیتا ہے، تو پھر کیوں تم قبولیت کا یقین ہی نہیں رکھتے؟ یہ یقین ہی تو ہے جو دعاؤں کو ان کا مقام دلواتا ہے، جو اللہ کے در پر بار بار دستک دیتی دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں تک لے جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کو اپنے بندے کی پکار بہت پسند ہے۔ وہ تو بہت ناز کرتا ہے جب تم اس کے حضور روتے ہو کہ یا اللہ بے بس ہوں، مگر آپ کے بس میں تو سب ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر کچھ چیزیں وقت سے پہلے طلب کر لی جائیں تو اس کا عین وقت پر حاصل بھی آپ کو حاصل نہیں لگے گا۔ آپ اس بے وقت چیز سے مکمل خوشی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مطلب اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ابھی چاہیے اور فوراً، بس وہ چیز وہ شخص آپ کو ایک دفعہ مل جائے صحیح، اور اگر نہ ملے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی یہ بے وجہ کی جلد بازیاں آپ کو مکمل مایوس کر دیتی ہیں اور وقت پر ملنے والی خوشی کو کم کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو پھر آخر یہ کیسی بے چینی، یہ کیسی بے سکونی، یہ کیسی اکتاہٹ ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں صحیح وقت میں صحیح موقع پر ملے تو ہی آپ کی بے لوث راحت کا باعث بنیں گی، اور اگر وقت سے پہلے دریافت ہو جائیں تو آپ کی ہستی کھیلتی ذات کو مکمل توڑ کر بھی رکھ سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے اللہ تک ہی محدود رہنے دیجیے، ورنہ ان فیصلوں کا اختیار اگر آپ خود لے لیں گے تو ہر بے وقت چیز آپ کو مایوسی کی طرف گھسیٹتی چلی جائے گی، اور آپ کو زندگی کے ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں آپ اور آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آپ کی بکھری ہوئی زندگی ہوگی۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا، بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور من ہی من میں خود سے کئی سوالاتوں سے جوجھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے، اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیں گے کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک حسرت بھری خواہش بن جائے گا۔ اور دیکھیں، جب اللہ نوازتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات، آپ کی قابلیت، آپ کا مقام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کی یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اس کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں، نہ کہ اپنی اوقات کے۔ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی کبھی۔ بلند جتنا بھی ہے مقام تیرا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔
خدا نوازنے پر آئے تو کب دیکھتا ہے کسی فقیر کی اوقات بھی۔ جب ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس۔ اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور اس سے نکالتا ہے۔ تو بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے گا۔ بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ اکثر لوگ غلطیوں اور گناہوں کے بعد رب کے حضور جانے سے بہت گھبراتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں تو اینڈ لیول تک گناہ کر چکا ہوں، اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، بھلا مجھے کہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے، بھلا میں اتنے گناہوں کے باوجود بھی کیسے جنت کی طلب کر سکتا ہوں، میرے نماز ادا کرنے سے کیا ہو جانا ہے، مجھے کون سا معافی مل جائے گی، میں تو اس کی معافی کے بھی لائق نہیں۔ آپ یہ ساری خیالی باتیں سوچ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں اور مزید گناہوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ سارے خیال آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا دل ہی ہے جو آپ کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہو رہا اور آپ کو مزید گمراہیوں میں ڈھکیل رہا ہے، پر ہمارا رب تو بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ موم دل رکھتا ہے، وہ تو ہمارے توبہ کے ایک آنسو سے ہمارے پچھلے تمام گناہ کو بھلا کر ہمیں اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے سے پچھلے تمام گناہ گنواتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل سے بھی ہمارے وہ تمام گناہوں کی یاد کو مٹا دیتا ہے۔
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے رب کے حضور مسلسل رک کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ پاک لگنے لگتا ہے، اور یاد کرنے پر بھی ہمیں ہمارے پچھلے تمام گناہ یاد نہیں آتے۔ یہی تو ہمارے رب کی بڑائی ہے اور اس کی ہم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بار بار شرمندہ ہو، وہ بار بار میری طرف رجوع کرنے سے اپنے پچھلے گناہ یاد کرے۔ جب میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، وہ کیسے نہ خود کو معاف کرے۔ جب میں بھلا چکا ہوں تو وہ کیسے نہ بھولے۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیسے نہ خود سے محبت کرے۔ وہ میری چاہت ہے، پھر وہ کیسے نہ میری چاہت کی اطاعت کرے۔ یہی تو ہمارے رب کی ہم سے خالص اور پاک محبت ہے، جسے سمجھنے اور پانے میں ہم اپنی کئی عمریں گنوا دیتے ہیں۔ تو لوٹ آؤ اس کی طرف، وہ تھام لے گا تمہیں اپنی طرف۔ وہ گناہوں کے سمندر میں ایک قطرہ توبہ کا تھما دیتا ہے، وہ ہزار آنسوؤں کی قطار میں ایک ندامت کا آنسو پار لگا دیتا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے جو اپنے گناہگار بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ رونقیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں سکون ملتا ہے۔ وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے ہم ضد کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے، اور اللہ تو دعائیں کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے،
جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔